یہ سبت ہی کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کوئی سینہ پر وہ اترتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس کو دیکھا، آج اس کا 8واں حصہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ سبت اور خدا کے خلاف بات وہ کرنا۔ جب آپ سبت کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ خدا کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی ناسمجھی میں، اپنے کلام سے دوری کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، جو آپ کو آپ کے منسٹروں نے دی ہے یا پادریوں نے دی ہے، ان کی وجہ سے آپ نہ صرف سبت کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، سبت کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، بلکہ در پردہ جن کا سبت ہے، جن کا دن ہے، جو خالق ہیں، آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ان سے اس خالق کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خالق جو ان سے وہ کس کا خالق ہے۔ اگر تو وہ آپ کا خالق وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور کل کائنات کی تخلیق کی ہے، تو وہ خالق وہ بنی اسرائیل کو اپنی چنی ہوئی قوم گردانتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کو جو ان سے وہ دن جب وہ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوتے ہیں اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہراتے ہیں، مقدم ٹھہراتے ہیں، پاک ٹھہراتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں۔ 7 دنوں میں سے واحد دن جس کو نام دیا گیا، باقی تمام دنوں کو نمبر دیا گیا ہے 1 سے 7 تک، لیکن 7واں دن وہ واحد دن ہے جسے خدا نے علیحدہ کیا، اسے باقی 6 دنوں سے ممتاز ٹھہرایا، مقدم ٹھہرایا اور اس کو پکارا کہ یہ میرا سبت ہے۔ آئیں دیکھیں کہ خدا کن کے خالق ہیں اور کن کو وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم خروج کی کتاب 24ویں باب اور اس کی 9 سے 10ویں آیت اور پھر 17ویں آیت کو دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب 24واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تب موشے اور آہرون اور نبد اور ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے۔ یہوہ خدائے قدوس سبت اب سونپنے جا رہے ہیں تحریری حالت میں۔ بنی اسرائیل اس کو باپ دادا سے مانتے چلے آئے ہیں۔ آپ 24ویں آیت میں اس کو دیکھ رہے ہیں، 24ویں باب میں 20ویں باب میں یہ سبت اور تمام 10 احکام دیے گئے ہیں، لیکن 16ویں باب میں خدا سبت کا امتحان لیتے ہیں۔ اور ہم نے اسے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پادری کی لا علمی کے باعث یا گمراہی کے باعث جس نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کو دیا گیا، بالکل بنی اسرائیل کو دیا گیا، کیوں دیا گیا اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کیوں جو ان سے چنی گئی۔ ہم جو ان سے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 24ویں باب کے اندر آہرون، موشے، ندب، ابیو اور اسرائیل کے 70 بزرگ خدائے قدوس کے کہنے کے مطابق اوپر جا رہے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور ان کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ اب ہم نے پچھلی دفعہ بڑے وضاحت سے اس کو دیکھا تھا کہ خدائے قدوس لکھا ہوا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر اترے۔ خروج 19ویں باب کی 20ویں آیت پہ ہم نے اس کو غور کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے اترنا تھا۔
आसमान पर से खुदा ने बातें की, लेकिन आसमानों को लपेट दिया और वो पहाड़ की चोटी पर उसको ले आए। और आसमान पर से जो है खुदा पहाड़ की चोटी पर पांव नहीं उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने आसमान पर से बातें की। और यही चीज आप यहाँ पे 24वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में देख रहे हैं। लिखा है, तब मोशे और हारून और नदब और अबीहू और बनी इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा, और उनके पांव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानिंद शफाफ था। 17वीं आयत में हम देखते हैं, और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर यहोवा के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानिंद था। अब ये जो खुदा को देखना था वो उनका जलाल है। खुदा को कोई भी इंसानी आंख जो सी है वो आज तक देख नहीं पाई। उनसे देखते हैं अहबार की किताब 22वें बाब में, और अहबार की किताब 22वां बाब उसकी 32, 31, 32 और 33वीं आयत जो सी है ये बयान करती है खुदा किन के हैं, किन को खुदा ने जो से अलहदा कर लिया है, किन को खुदा ने चुन लिया है, किन को खुदा ने अपनी कौम ठहराया है। अगर आपके वही खुदा हैं जो कि ये कहते हैं कि मैं यहोवा हूं, अगर आपके खुदा का नाम यहोवा है तो वही यहोवा कहते हैं कि ये यहोवा का सबत है। और अगर आप सबत को मानने से इनकार करते हैं तो आप यहोवा के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि आप यहोवा के दिन को जो उनसे मानने से इनकारी ठहरते हैं। आए अहबार की किताब 22वें बाब की 21, 22 और 23 आयत का मुतालिया करें। 31, 32 और 33वें आयत का मुतालिया करें। लिखा हुआ है, सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं यहोवा हूं। वाज़े तौर पर यहोवा अगर आपके खुदा हैं तो अहबार 22वां बाब 31वीं आयत यहोवा कह रहे हैं, सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं यहोवा हूं। ये मैं यहोवा आपको हुक्म दे रहा हूं कि मेरे हुक्मों की पैरवी करना। तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इस्राएल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूं। मैं हूं बाय बनी इस्राएल, मैं हूं आए चुनी हुई कौम, मैं हूं जिसने तुझे अलहदा कर लिया है बाकी तमाम अकवाम से, और वो गैर अकवाम कहलाई हैं, और तू ये मुकद्दस किया है, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूं, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। बनी इस्राएल के खुदा, अगर आप के खुदा का नाम यहोवा है तो वो कह रहे हैं कि मैं बनी इस्राएल का खुदा हूं, तो फिर आपके खुदा जो से हैं वो कैसे ठहरे? आपके खुदा महज उस सूरत में वो ठहरेंगे जब आप उस खुदा को जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं, उनके कफारे को आप कबूल करते हैं, तो आप बनी इस्राएल में दाखिल ठहरते हैं। इसीलिए खुदा कहते हैं कि मैं बनी इस्राएल का खुदा हूं। इसीलिए मसाया कहते हैं मैं बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। हम वो गैर अक़वाम हैं जो मसाया के कफारे पर ईमान लाने के सबब से उस हरे जैतून में जो उनसे पैवस्त किए गए हैं, बनी इस्राएल का हिस्सा ठहराए गए हैं, जो तुमको मुल्क के मिस्र से निकाल लाए हूं ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा बनी इस्राएल का खुदा हूं। हम एक और हवाले में चलेंगे, गिनती की किताब 15वें बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। बार बार अपनी कौम को वो ये बता रहे हैं कि तेरे खुदा का नाम जौन से है वो यहोवा है, और तू यहोवा के नाम को पामाल ना करना। तू यहोवा के
अहकामात की पैरवी करना। अब वो कौन लोग हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि आपके खुदा का नाम तो यहोवा है, लेकिन हुक्म जो उनसे हैं वो बनी इस्राएल के हैं। यहोवा कह रहे हैं मैं यहोवा हूं, तू मेरे हुक्मों को मानना। यशायाह नबी की किताब में चलेंगे 41वें बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ है, मुताज और मस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं पर मिलता नहीं, उनकी जुबान प्यास से खुश्क है। मैं यहोवा उनकी सुनूंगा, मैं इस्राएल का खुदा उनको तर्क ना करूंगा। आप जब यहोवा के सबत को पामाल करते हैं, आप जब यहोवा के सबत को अपनी गुमराही के बाइस, अपनी लाइल्मी के बाइस, अपने पादरियों के गलत तालीम के बाइस मानने से इनकार करते हैं, तो आप उस यहोवा का इनकार करते हैं जो खालिक है। आप उस यहोवा का इनकार करते हैं जो खुदा हैं। आप उस यहोवा का इनकार करते हैं जो कहते हैं मेरे हुक्मों को मानना। या तो आपके खुदा का नाम यहोवा नहीं है, और अगर यहोवा है नाम उनका, तो यहोवा का बड़ा वाज़े पैगाम है, मेरे हुक्मों को मानना। इसीलिए वो यहोवा कह रहे हैं मैं इस्राएल का खुदा हूं, मैं उनको अब तक नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि बनी इस्राएल को आला मुकाम दिया जाता है। तमाम कौमों में से कलाम खुदा कहता है कि तमाम कौमों में से सबसे जो आला मर्तबा है वो इब्रानियों को दिया गया है, क्योंकि खुदा ने उस कौम को चुना है। और हमने देखा था कि चुना कब? उस कौम में से जो बुत प्रस्त हो चुकी थी, जो बदी की तरफ मायल थी, उसमें से खुदा तरस आदमी को चुन लिया गया और उस खुदा तरस आदमी से कौम की बुनियाद रखी गई। हम देखते हैं इब्रानियों को आला तरीन अजाज से नवाजा गया है, और वो अजाज क्या है? 3 जौन से हैं बनी इस्राएल को खुदा ने इनामात दिए हैं। किसी और कौम को ये इनाम नहीं मिले। किसी और कौम जो इस दुनिया में मौजूद है, आप अपने आप को मसीही कौम गर्दानते हैं। मसीही जौन से हैं इसलिए मसीही हैं क्योंकि उस खुदा को जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके जमीन पर आए हैं, जिन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, उस कफारे के बाइस जो उन पर ईमान लाता है वो बनी इस्राएल में दाखिल किया जाता है। जो उन पर ईमान लाता है वो अब्राहम का फर्जंद कहलाता है। और इस सबब से मैं और आप उस कफारे पर ईमान लाने के बाइस बनी इस्राएल में दाखिल ठहरते हैं। बनी इस्राएल वो वाहिद कौम है, वो वाहिद कौम जिसको खुदा ने 3 इनामात से नवाजा है। पहला इनाम, खुदा ने अपना दिन इस कौम को सौंप दिया। वो जो कि खुदा का दिन था वो इस कौम को दे दिया गया। खुदा ने अपना आइन, अपनी शरीयत इस कौम को दे दी। और सबसे बड़ा इनाम, खुदा ने कहा मैं इनका खुदा हूंगा। खुदा ने इस कौम को चुन लिया और अपने आप को इनका खुदा कह दिया। ये इनाम है। आप यहूदी कह के आपको वर्गलाया जाता है। ये इनाम है बनी इस्राएल का। खुदा ने अपनी चीजें इस कौम के हवाले कर दी। अपना दिन दे दिया जिसको सबत कहा गया। अपने आइन कवानीन दे दिए जिनको शरीयत कहा गया।
اور خدا نے اپنے آپ کو ان کا خدا گردان دیا۔ کلام خدا میں سے ایک آیت بھی نکالیں جس میں کہا گیا ہو کہ فلاں فلاں قوم میری قوم ہے اور میں ان کا خدا ہوں۔ بار بار خدا نے یہ کہا ہے، میں بنی اسرائیل کا خدا ہوں، میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں یدخاک کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں۔ آئیں داؤد نبی کی زبانی سنیں۔ زبور 147 میں چلیں گے، زبور کی کتاب، اور ہم چلیں گے 147ویں زبور میں، اور جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں 19 اور 20ویں آیت۔ زبور 147 19 اور 20ویں آیت بیان کرتی ہے، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتے ہیں۔ کسی قوم کے اوپر انہوں نے اپنے کلام کو نہیں دیا، اپنا آئین، اپنی شریعت نہیں دی۔ مت گمراہی کے اندر رہیں۔ اگر آپ بنی اسرائیل میں نہیں داخل کیونکہ آپ سبت کو نہیں ماننا چاہتے، تو آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے۔ یہوہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کا خدا ہوں۔ 3 انعامات سے ایک قوم کو نواز دیا گیا ہے، اپنا دن سبت دے دیا گیا ان کو، اپنا آئین، اپنی شریعت ان کو دے دی گئی تاکہ ان کا نام پامال نہ کریں وہ، اور وہ ان کے خدا بن گئے۔ داؤد نبی فرماتے ہیں 147 زبور کی 19ویں اور 20ویں آیت، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ انہوں نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور ان کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ کسی اور قوم سے اور یہ سلوک نہیں کیا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی عظمت۔ شرم محسوس ہوتی ہے آپ کو، کلام سے دوری کے باعث آپ تان زنی کرتے ہیں کہ یہ یہودی ہو گیا ہے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی عظمت کلام خدا کے اندر۔ اگر آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں تو آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے۔ داؤد نبی فرما رہے ہیں، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ انہوں نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور ان کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ اسی لیے آپ ان کی قوم نہیں ہیں، آپ کے لیے احکام نہیں ہے، آپ کے لیے احکام نہیں ہے، آپ کے وہ خدا نہیں ہے۔ آئیں پالوس رسول کو دیکھیں۔ آپ کے یہ جھوٹے پادری، گمراہ کن پادری، پرانے نامے سے آپ کو نئے نامے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ آئیں پالوس رسول ان کے منہ پر تمانچہ مار رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو کیا کہتے ہیں۔ رومیو کی کلیسیا 3 باب میں چلیں گے اور پہلی 2 آیات کا دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ، ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ اور خدا کے الفاظ خدا کی قوم کو دیے گئے ہیں، کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ پرابلم یہ ہے ان پادریوں کی
کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کو علم ہے کہ خدا کی قوم ان کو نہیں ٹھہرانا، نہیں تو یہ خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ ان کو صرف نام بتا دو کہ یہ حوا نام ہے، حکم جو ان سے کہنا کہ حکم تو دیکھو بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں، خدا تیرے کا نام یہوہ ہے لیکن حکم تیرے لیے نہیں ہے۔ پالوس رسول کہہ رہے ہیں، آئے کم ظرف گمراہ پادری، دیکھ اور پڑھ۔ پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ اگر بعض ہر طرح سے بہت خاص یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ ہم 9ویں باب میں چلیں گے، رومیو کا خط 9واں باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے 4 اور 5۔ پالوس رسول ایک مرتبہ پھر فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ کسی قوم سے وعدہ ہی نہیں کیا گیا۔ آپ سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ کون سا وعدہ آپ سے کیا گیا ہے؟ پالوس رسول کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہد اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ تمام وعدے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں، اس لیے مسیح کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اس لیے خدا بار بار کہتے ہیں میں اسرائیل کا خدا ہوں، تا اب تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں اپنے پروں کے نیچے رکھوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ٹھہریں گے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں 5ویں آیت میں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوئے، کسی اور قوم میں سے نہیں ہو سکتے تھے، جو سب کے اوپر ربطہ خدائے معبود ہیں۔ آمین۔ آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، آپ سے کوئی عہد نہیں باندھا گیا۔ جب عہد نہیں تو وعدہ کہاں سے ہوگا؟ جب آپ سبت کے خلاف بات کرتے ہیں آپ خدا کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ سبت خدا کا ہے، شریعت خدا کی ہے، احکام خدا کے ہیں، یہوہ ان کا نام ہے۔ آئیں جب خدا نے اس قوم کو چن لیا، اپنا بنا لیا، اب وہ ان سے روبرو بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ شریعت جو انسی موشے کے ذریعے سے تحریری حالت میں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ آئیں استشنا کی کتاب میں چلیں، 7ویں باب کی 6 آیت میں آئیں۔ استشنا کی کتاب 7واں باب اور 6 آیت، لکھا ہے کلام خدا کے اندر، کیونکہ آپ یہوہ اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہیں۔ کیونکہ آپ یہوہ اپنے خدا کے لیے، کوئی اور قوم ہی نہیں ہے، باقی سب غیر اقوام ہیں۔ اگر آپ بنی اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں تو آپ غیر اقوام ہیں۔
اپنی پہچان کو سمجھیے، اس کفارے کو جانیں۔ اس کفارے کے نتیجے میں خدا نے ہم پر بخشش کی ہے کہ ہمیں جون سے بنی اسرائیل میں شامل کیا ہے، اپنی قوم میں شامل کیا ہے۔ اور جب اپنی قوم میں شامل کیا ہے تو ہم ان کے نام کو پامال نہیں کر سکتے، ان کے احکامات کو پامال نہیں کر سکتے، ان کی شریعت ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ کلام خدا فرما رہا ہے کیونکہ آپ یہوہ اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہیں۔ یہوہ آپ کے خدا نے آپ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لی ہے تاکہ ان کی خاص امت ٹھہرے۔ وہ کسی اور قوم کو نہیں چنا، روئے زمین کی تمام قوموں میں سے ایک قوم جونسیت بنائی گئی ہے، ایک قوم کو چنا گیا ہے۔ اس خدا نے جو خالق ہے، بعض آئیں گمراہی سے باہر نکلیں، سبت کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں، خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور خدا کی جو خلاف ورزی کرتا ہے خدا کی طرف سے وہ لعنتی ہے۔ آپ خدا کی لعنت کا شکار ٹھہرے ہیں۔ کلام خدا ہم ایک اور حوالے میں چلیں گے، استثنا کی کتاب 14ویں باب میں چلیں گے۔ استثنا کی کتاب 14واں باب، اور ہم جو اس کی آیت دیکھیں گے وہ دوسری آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کیونکہ تو یہوہ اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور یہوہ نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو ان کی خاص قوم ٹھہرے۔ بار بار خدا آپ کو بتا رہے ہیں، بار بار خدا بتا رہے ہیں کہ یہ قوم میں نے چن لی ہوئی ہے، اور اس قوم کو اب خدا اپنی لکھی ہوئی شریعت دینے آسمان کو طے کر دیا۔ انہوں نے آسمان پر سے بات کی، کوئی سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر آسمان کو نیچا کر دیا اور آسمان پر سے باتیں کی اور حکم دیا سبت کا۔ آئیں دیکھیں اس سبت کے حکم کو۔ خروج کی کتاب 20ویں باب میں چلیں۔ خروج کی کتاب 20واں باب 8 سے 11ویں آیت کو دیکھیں، اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے 20ویں باب 8 سے 11ویں آیت، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، نیا حکم نہیں دیا جا رہا۔ 10 احکام کے اندر واحد حکم جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یہ وہ واحد حکم ہے جس کے ذریعے سے خالق جو ہے وہ اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ اگر یہوہ آپ کے خدا نہیں ہے تو آپ کا سبت نہیں ہے۔ آپ کا پادری صحیح کہتا ہے، پر اپنے پادری سے کہیے کہ اگر یہوہ میرے خدا کا نام ہے تو پھر یہ خدا کا سبت ہے۔ لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔
اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر آؤ۔ کیونکہ یہ حکم دیا کیوں گیا ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اندازہ کریں، 10 احکام اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کے 2 لوہوں پر تحریر کر کے دیے موشے کو۔ ان 10 احکام میں سے سبت کا حکم جون سے ہے، اس 10 احکام میں تحریر کر دیا۔ یہ اہمیت ہے۔ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک خدا کا کلام ہے۔ ہاتھ سے جو وہ تحریر کرتے ہیں وہ 10 احکام ہیں۔ ان 10 احکام میں سے ایک حکم کہ وہ یاد دہانی کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے سے باپ اپنے اکلوتے سے جڑے گا۔ باپ جس کا وہ سبت ہے اپنے بیٹے کو عنایت کرتے ہیں۔ ان احکامات کے علاوہ اور کچھ بھی کلام خدا فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر نہیں کیا۔ لکھا ہے یاد کر کے، یاد کریں کس چیز کو؟ کہ تیرے خدا جن کا نام یہوہ ہے وہ تیرے خالق ہیں جنہوں نے تمام کائنات خلق کی۔ چوتھا حکم آپ کو خالق سے ملاتا ہے، جوڑتا ہے، پہچان کرواتا ہے۔ ہر ہفتے اس دن کے ذریعے سے تو اپنے خالق سے جا جڑتا ہے، اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے، اپنے خالق کو پکارتا ہے، اپنے خالق سے برکت حاصل کرتا ہے۔ کوئی اور حکم ایسا نہیں جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا، اس کی یاد دہانی کا لفظ جون سے لکھا ہو۔ یہ ایک مکمل حکم، یہ چوتھا حکم مکمل ضابطۂ یاد ہے۔ آئیں ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں خروج 20ویں باب کی 8ویں آیت۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک مان۔ ایک مکمل حکم کہ تو نے سبت کے دن کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ اپنی سانسوں تک جون سے ہر ہفتے 7واں دن جو ہے تو نے اس کی یاد دہانی قائم رکھنی ہے۔ کرنا کیا تجھے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ 9ویں اور 10ویں آیت بیان کرتی ہے۔ چوتھا حکم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تیری زندگی کا۔ 8ویں آیت تجھے کرنا کیا ہے، 9ویں 10ویں کس طریقے سے کرنا ہے۔ آئیں دیکھیں 9ویں 10ویں آیت کو۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر۔
یہ ہے جو تُنے جس چیز کی یاد دہانی کرنی ہے، جس چیز کو پاک ماننا ہے، جس دن کے ذریعے سے تو نے اپنے خدا کو جاننا ہے، تو نے کوئی کام نہیں کرنا۔ 6 دن تجھے میں نے دیے ہیں، 6 دن میں تو کام کرے گا۔ 11ویں آیت جون سی ہے، اس کا مقصد، اس کا ریزن بیان کرتی ہے۔ 8ویں آیت تجھے کرنا کیا ہے، 9ویں 10ویں تجھے کس طرح کرنا ہے، اور 11ویں آیت تجھے کیوں کرنا ہے، کیوں یہ تجھے حکم میں دے رہا ہوں، کیوں میں اپنے ہاتھ سے یہ تیرے لیے لکھ رہا ہوں۔ لکھا ہے کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اور خدا نے جو خالق ہیں 6 دن میں سارا کچھ مکمل کر دیا ہے، اس لیے تجھے بھی 6 دن دیے ہیں کہ تو بھی سارا کچھ مکمل کر۔ پر 7واں دن جیسے خدا نے تجھے نمونہ دکھانے کے لیے آرام کیا، تیرے لیے آرام ہے تاکہ تو اپنے خدا کو یاد کر سکے۔ اس دن میں برکت رکھ دی گئی ہے، اس دن کو باقی دنوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس دن میں کام سے ممانعت کر دی گئی ہے تاکہ تو دنیا میں نہ گم ہو جائے بلکہ اپنے خالق سے جڑا رہے۔ کہیں پہ بھی اس حکم کے اندر ابہام نہیں رکھا خدا نے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا اپنے پادریوں کے ذریعے سے 7 دنوں میں سے کسی بھی دن بھی آپ خدا کی عبادت کر لینا، کوئی بھی دن سبت ہو جائے گا۔ ایک ابہام پیدا کرنا تھا نا شیطان نے، اب آپ کے ذہن میں ابہام آ گیا۔ یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے عبادت کرنی ہے خدا کی تو ہفتے نہیں تو ہم اتوار کو کر لیں گے۔ خدا نے اس ابہام کو دور کر دیا۔ خدا کو علم ہے شیطان کیا کرے گا، اس لیے خدا نے واضح طور پہ کہا 7واں دن۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ کیونکہ 7واں دن لفظ ہے، لوگ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے کہ خدا نے تو 7ویں دن کہا ہوا ہے، 7ویں دن کو برکت دی ہے، 7ویں دن کو عبادت کا دن کہا ہے، 7ویں دن کو اپنا دن کہا ہے، 7ویں دن کو یہوہ کا مقدس دن ٹھہرایا ہے۔ 7واں دن مقدس ہے، 7واں دن جو ہے برکت کا دن ہے، 7ویں دن کو کام کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے دنوں کی ترتیب بدل دی۔ شیطان نے دنوں کی ترتیب بدل دی۔ کیا شیطان خدا کے منصوبے پر غالب آ سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان دنوں کی ترتیب بدل دے گا، ہفتے کی جگہ اتوار کو 7واں دن کر دے گا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا؟ کلام خدا سے دور رہنے والے لوگ ضرور شیطان کے جال میں پھنسیں گے، لیکن کلام خدا کو پڑھنے والے لوگ، کلام خدا کو رجوع کرنے والے لوگ کلام خدا کے ذریعے سے 7ویں دن کی پہچان کر لیں گے۔ شیطان کلام کے اندر تو تبدیلی نہیں کر سکتا۔ شیطان اس کو ورگلاتا ہے جو خدا کے کلام سے دور ٹھہرتا ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا
ہفتے کے پہلے دن کیوں ضروری تھا؟ شیطان کے اسی منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے۔ مسیح کسی بھی دن جی اٹھ سکتے تھے۔ کیا کبھی غور کیا آپ نے؟ اسی شیطان کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے مسیح کا جی اٹھنا ہفتے کے پہلے دن ضروری تھا۔ شیطان نے کیلنڈر تبدیل کر دیا۔ آج آپ اتوار کو جو ہے ہفتے کا 7واں دن کہتے ہیں۔ کلام خدا کہتا ہے مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے۔ تو یا تو پھر آپ مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو ہفتے کا پہلا دن کلام کے مطابق مان لیں اور وہ اتوار ہے، تو پھر 7واں دن جو ان سے کلام کے مطابق آپ پر واضح ہو جائے گا۔ آئیں لوکاس رسول کی انجیل میں چلیں۔ لوکاس رسول کی انجیل 23ویں باب میں چلیں گے اور ہم جن آیات کو دیکھیں گے شیطان کے منصوبے کی جو ہے وہ دھچیاں بکھیرنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں 53ویں آیت سے۔ لوکاس رسول کی انجیل 23ویں باب 53ویں آیت سے ہم جو ہے 56 آیت تک پڑھیں گے اور اس کے بعد 24ویں باب میں آئیں گے۔ لکھا ہے اور ان کو اتار کر مسیح کی جو سی لاش کو اتارا جا رہا ہے اور ان کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا۔ یعنی جب لاش رکھ دی گئی ہے تو وہ لاش رکھی گئی ہے جمعے کو اور اس کے اگلے دن جو ان سے سبت کا دن ہے۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، یعنی شام ہو چکی ہوئی تھی، اور بائبل کا دن جو ان سے غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ اور ان عورتوں نے جو ان کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ ان کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبت سے پہلے جو ہے مسیح جو ہے وہ قبر میں رکھ دیے گئے ہیں۔ سبت کے دن جو ہے عورتوں نے جو ہے آرام کیا۔ ہم لوکاس رسول کی انجیل 24ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا۔ سبت کے دن تو انہوں نے، کنہوں نے؟ عورتوں نے، حکم کے مطابق سبت کے دن حکم کے مطابق آرام کیا، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سے زیادہ جو ان سے وہ مسیح کے قریب ہیں وہ عورتیں، آپ سے زیادہ مسیح کے قریب ہیں شاگرد، آپ کے پادری سے زیادہ وہ قریب ہیں۔ وہ عورتیں شاگرد مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ کلام سے دور ہیں، وہ مسیح کو جانتے ہیں، وہ خدا کی سمجھ باتوں کی رکھتے ہیں۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا۔ تو شیطان نے تو بڑا منصوبہ تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کلام سے دور ہیں، جو کلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو کلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ان کے لیے تو شیطان کامیاب ہے۔ لیکن خدا کے منصوبے کو شیطان زیر نہیں کر سکتا۔
خدا جو علم کل ہیں وہ جانتے تھے کہ شیطان وقتوں کو، حکموں کو، عیدوں کو تبدیل کرے گا۔ دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کو علم تھا کہ میرا سبت جو میرا ہے، یہ حوا کا سبت ہے، خدا کا سبت ہے، جس کو مقدس دن ٹھہرایا گیا ہے، جس کو پاک دن ٹھہرایا گیا ہے، جس دن کے اندر برکت رکھی گئی ہے، جو کہ 7واں دن ہے ہفتے کا۔ شیطان ہفتے کی ترتیب چینج کر دے گا۔ خدا نے جو خالق ہیں انہوں نے جب جسم کی صورت اختیار کی تو اس جسم کو ہفتے کے پہلے دن زندہ کر دیا۔ شیطان کا منصوبہ جو ہے ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا۔ اب تمام لوگ جو ان سے ہیں اس بات سے واقف ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن جو ان سے مسیح جی اٹھے، اور اگر اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے جیسے کہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ بھی انکاری نہیں ہو سکتے کہ نہیں جی اتوار والے دن وہ جی نہیں اٹھے۔ لکھا ہے کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، سبت کے بعد والا دن مسیح جی اٹھ رہے ہیں۔ تو مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے والا دن سبت کا دن ہے، جو کہ 7واں دن تھا، کیونکہ ہفتے کے پہلے دن وہ جی اٹھے ہیں۔ کلام خدا بڑا واضح ہے۔ آئیں نحمیہ نبی کی کتاب میں چلیں اور نحمیہ نبی کی گواہی کو دیکھیں۔ نحمیہ نبی کی گواہی کیا ہے؟ ہم نحمیہ نبی کی کتاب میں جائیں گے 9ویں باب میں۔ نحمیہ نبی کی کتاب، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ نحمیہ کیا ہے؟ عمومی طور پر جو ہے اس کو ترتیب اس کی جو ہے اس کے ناموں جس طرح باقی نام ہے نحمیہ کہہ دیا گیا ہے، نحمیہ نہیں ہے، نحمیہ ہے۔ نحمیہ نبی کی کتاب 9واں باب اور 13ویں اور 14ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور آپ کوئی سینہ پر اتر آئے اور آپ نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی۔ کہاں پر سے؟ آسمان پر سے۔ اترے کہاں پہ ہیں؟ کوئی سینہ پر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 20ویں باب کی 20ویں آیت میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ 19ویں باب کی 20ویں آیت میں پہاڑ کی چوٹی پہ اتر رہے ہیں۔ جب آپ 20ویں باب کی 20 سے 22ویں آیت میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسیح آسمان کے خدا آسمان پر ہیں، آسمان پر سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آسمان لپیٹ دیا گیا اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ لکھا ہے، اور آپ کوئی سینہ پر اتر آئے اور آپ نے آسمان پر سے ان سے باتیں کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا۔ حکم نہیں دیا نیا، کوئی سینہ پر سبت کا حکم نہیں دیا، واقف کروایا جا رہا ہے کہ سبت کا حکم ہے کیا۔ تیرے خدا کی پہچان ہے، تیرے خدا کا دن ہے، جس دن کو خدا نے تیرے لیے جو ہے بنایا ہے، تجھے سونپا ہے، اس میں برکت رکھ دی ہے،
تاکہ تو اس برکت کو حاصل کر سکے. لکھا ہے اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا اور اپنے بندہ موشے کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی. نحمیہ نبی گواہی دیتے ہیں، واقفیت کروا رہے ہیں. کس چیز کی واقفیت؟ جو تخلیق کائنات کے وقت بن چکا ہوا تھا، اس سے بنی اسرائیل کو کوہ سینا پر واقف کروایا گیا ہے. یہ جو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ سبت کوہ سینا پر دیا گیا، تو نحمیہ نبی گواہی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں واقفیت کرائی جا رہی ہے، دیا نہیں جا رہا. سبت سے واقفیت کرائی گئی ہے. آئیں دیکھیں یہ حزقیل نبی کی کتاب 20ویں باب میں. یہ حزقیل نبی کی کتاب 20واں باب. پھر آپ کہیں گے یہ حزقیل کیا ہے؟ عمومی طور پر لوگ اس کو حزقیل کہتے ہیں. یہ نام ہے یحزقیل. یحزقیل نبی کی کتاب 20واں باب اور 5ویں آیت. کلام خدا بیان کرتا ہے، ان سے کہیں یہوہ خدا یوں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یعقوب سے قسم کھائی اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، میں نے ان سے قسم کھا کر کہا میں یہوہ تمہارا خدا. ان سے کہیں یہوہ خدا یوں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے بنی اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یعقوب سے قسم کھائی. ان سے کہیں، ان کو واقفیت دیں. میں آج نہیں یہ کر رہا، جس دن میں نے بنی اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یعقوب سے قسم کھائی. کب قسم کھائی؟ اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا. یہ ایک تسلسل واقفیت کا. میں نے ان سے قسم کھا کر کہا میں یہوہ تمہارا خدا. یہ ہے واقفیت کرانا. دینا اور واقفیت کرانا فرق چیز ہے. وہ سبت جو کہ تخلیق، اس لیے سبت جہاں جہاں آپ کو ملے گا اس کا مقصد آپ کو بیان ہوگا. مقصد بیان ہوگا کہ یہ سبت تیرے خدا، تیرے خالق کی پہچان ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. یہ ہے واقفیت کرانا. خالق جس نے انسان کو 6 دن خلق کیا ہے، خالق جو کہ تمام کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، چاند، ستارے، آسمان، زمین، جو کچھ ان کے اندر موجود ہے وہ سب خالق کا ہے، ان کی ملکیت ہے. انسان جس کو یہ چیزیں سونپی گئی ہیں، دی گئی ہیں، اختیار دیا گیا ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق سے لپٹا رہے. انسان کوئی خالق کو چیز نہیں دے رہا،
صرف خالق انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان خالق سے لپٹا رہے. خالق نے 6 دن دیے انسان کو، اور 7واں دن جو کہ خالق کا دن ہے، جو کہ یہوہ تیرے خدا کا دن ہے، تجھے واقف کروایا جا رہا ہے. تاکہ تو اس دن سے واقف ہو سکے، اس دن کی پہچان جون سی کر سکے کہ وہ تیرے خالق کا دن کیوں ہے. 6 دن تیرے ہیں، 6 دن تجھ کو دے دیے گئے ہیں، پر 7واں دن تیرے خالق کا دن ہے، تجھے اس سے واقف کروایا گیا ہے تاکہ تو اپنے خالق کو جان سکے. تو 7ویں دن میں کچھ خالق کو دے نہیں رہا، وہ بلکہ خالق سے تو لے رہا ہے. تو برکت لے رہا ہے خالق سے اس دن. کیوں تو برکت سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ اپنے خالق سے جڑ جا. ان کی چنی قوم میں تجھے شامل کیا گیا اس کفارے کے نتیجے میں. اپنے خالق کو پہچان اور اس دن اپنے خالق کی عبادت کر تاکہ تو ان کی قوم ٹھہر سکے. آپ سب کو سبت مبارک ہو. آمین.